السلام علیکم ناظرین، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ مختصر الفاظ اور اشعار کی مختصر تشریح اپنی بساط کے مطابق پیش کروں گا میں۔ دیکھتے ہیں کہ مطلع ہے جی کہ شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی الجھا نکلا، زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ تو اس شعر میں دیکھیے کہ ہر شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا۔ شوق، عشق، ہر رنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر صورت میں رکیب مخالف، سر و سما مالو اسباب، اوریا کا مطلب ہے اس میں ننگا، اور کیس جو ہے وہ مجنو کو کہتے ہیں، اور تنگی دل، دل کا چھوٹا ہونا، اور سینہ بسمل زخمی کا سینہ، اور پرافشاں پر جاڑتا ہوا۔ تو آگے اس کے دیکھتے شعر نمبر جو 3 ہے کہ بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، اور دل حسد زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب دنداں نکلا۔ اس میں دیکھیے مشکل الفاظ کے بوئے گل، پھول کی خوشبو، نالائے دل، دل کی فریاد، دودھ چراغ محفل، چراغ کے بجھنے کا دھواں، جو محفل میں جو چراغ بجھتا ہے اس کو دھواں ہے، اس کو بزم محفل، اور جو حسد زدہ یا شکستہ دل، اور معدہ لذ درد، درد کو محسوس کرنے کا مزہ، لب و دنداں، دانت اور ہونٹ، اور گریا رونا آہوتا کرنا اور گریا داری کرنا۔ اور اس کے بعد ہے کہ تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا، اور مکتا کے دل میں پھر گریا نے کہ شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ تو اس میں مشکل الفاظ کی تھی نو آموز، نیا، ابتدائی، کسی کام میں نیا نیا آنا، اور دشوار پسند، مشکل پسند کرنے والا، سخت جان، قوت برداشت والا، اور دل میں پھر گریا، گریا ہوتا ہے رونا آہوا کرنا ہے، دل میں گریا رونے والے نے، ایک شور اٹھایا گا جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ تو یہ تھے کچھ اشعار، اور اب دیکھیں، اب ان کی ہم مختصر تشریح دیکھتے ہیں کہ شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی الجھا نکلا۔ غالب نے اس شعر کو تشریح خود اپنے ایک شاگرد عبدالرزاق شاکر گورکھوئی کو لکھی تھی۔ رکیب یعنی مخالف، یعنی شوق سر و سما کا دشمن ہے، دلیل یہ ہے کیس جو زندگی میں ننگا ہی تھا، تصویر کے پردے میں بھی ننگا ہی رہا۔ تو یہ ہے کہ مجنو کی تصویر کو جب بھی بناتے ہیں تو اس کو برہنہ ہی پیش کیا جاتا ہے، یعنی شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا، کیس یعنی شوق جو ہے، عشق جو ہے، وہ ہر صورت میں جو ہے وہ سر و سامان کا دشمن ہی نکلا ہے، یعنی عشق جو ہو جائے جو سر و سامان کی، اس کو بغیر سر و سامان کے جو ہے وہ اس کا دشمن ہی رہا ہے۔ تو کیس جو ہے کہ جیسے کیس کو ابھی جب دکھایا جاتا ہے موسٹلی تو اس کی تصویر کو برہنہ بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہا کہ کیس تصویر کے پردے میں بھی، یعنی مجنو جو ہے وہ تصویر میں آیا تو پھر بھی ننگا ہی تھا۔ تو زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ اور جی بھی اس کا یہ مطلب جو ہے وہ ہے کہ یعنی تیر میرے دل کے تنگ ہونے کی داد کیا دیتا، یعنی وہ تو خود گھبرا کر سینے سے پرافشاں اور سراسیما نکل گیا، یعنی زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، یعنی زخم اتنا معمولی تھا کہ دل کی تنگی زائل نہ ہو سکی، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ تیر کا زخم چھوٹا ہوتا ہے اور تلوار کا زخم بڑا ہوتا ہے، تو اس نے اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دل چھوٹا سا ہے، اس پہ میں کیا کروں، لیکن تیر نے جو ہے وہ اس میں کوئی کشادگی پیدا نہیں، یعنی تیر جب لگا ہے تو اس کے جو اس کی تنگی تھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے برعکس مشاہدہ بتاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ تیر دل کی تنگی کے برعکس سینہ بسمل سے پھڑپھڑاتا ہوا نکل گیا۔ پرفشا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تیر کو سر پر لگائے جاتے تھے تاکہ تیر جو ہے سیدھا اپنے نشانے پر جا کر لگے، تو وہ کہتا ہے کہ تیر جو ہے وہ خود گھبرا کر کہ یہ دل تو چھوٹا سا ہے، اس کی وہ پھڑپھڑاتا ہوا وہ تیزی سے اس کے سوراخ کرتا ہوا اس سے نکل گیا۔
تو یہی مطلب بنتا ہے، اگر آپ لوگ اس کو اور زیادہ گہرا اگر دیکھ سکتے ہیں تو جی۔ اس کے بعد ہے جی کہ بوئے گل، نالائے دل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یعنی پھول کی خوشبو، دل کی آنکھوں فغاں، اور چراغ کا دھواں، ان میں سے جو بھی تیری بزم سے نکلا اور شفتہ و پریشان ہی نکلا۔ شاعر نے یہاں پر غالب نے پریشانی ظاہر کرنے کے لیے تین چیزیں لی جو سب مختلف تھی، لیکن ان میں ایک خاصیت یعنی پریشانی مشترک پائے گی، اور تینوں کو محبوب کی بزم سے خاص تعلق تھا۔ اول پھولوں کی خوشبو جس کا خاصا ہی پریشان ہونا ہے، دوم اس شاخ کے دل کا نالا، سوم چراغ کا دھواں۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی بزم سے جو بھی چیز نکلتی ہے، یعنی جو بھی چیز محبوب سے جدا ہوتی ہے وہ پریشان ہی پائی جاتی ہے۔ بے شک ان تینوں کی خاصیت ہی پریشانی ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ مرزا نے شعر میں بزم محبوب سے نکلے کو ان کی پریشانی کا موجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دل حسرت زدہ تھا، مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا۔ یعنی میرا دل حسرت کا مارا ہوا تھا، حسرت زدہ تھا، اس کے دسترخوان پر لذت درد کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ دل حسرت زدہ تھا، مائدہ لذت درد، یعنی جو درد کے کھانے تھے وہ اس کے اوپر چنے ہوئے تھے، مگر دوستوں نے کام یاروں کا بقدر لب و دنداں، اپنے دانتوں اور لبوں کی حیثیت سے، یعنی جتنی ان کی استعداد اور استعاد کے مطابق ان کھانوں سے فائدہ اٹھایا۔ میرے پاس لذت درد کی کمی نہیں تھی، مگر میرے دوستوں نے اپنی اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی اپنے ظرف کے مطابق اس سے استفادہ کیا۔ اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرے اشعار میں غم و درد کے سرمایہ کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہر فرد پورا سرمایہ نہیں سمیٹ سکتا۔ اس شخص میں جتنی ہمت، جتنی قابلیت اور ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق میرے دسترخوان درد سے وہ حصہ پاتا ہے۔ فیض کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، مگر فیض ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ملا کرتا ہے۔ آگے شعر ہے کہ تھی نو آموز فلاں ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے ایک کام بھی آسان نکلا۔ یعنی میری ہمت مشکل کاموں کو بہت پسند کرتی تھی، یعنی میری جو ہمت تھی وہ دشوار پسند تھی، مشکل کاموں کو پسند کرنے والی تھی۔ اگرچہ اس نے فلاں کا سبق نیا نیا پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن مصیبت یہ پیش آئی کہ مبتدی اور نو آموز ہونے کے باوجود اسے یہ کام بھی بہت آسان محسوس ہوا۔ یعنی نیا ہونے کے باوجود بھی اسے یہ کام جو ہے وہ بڑا، جو مشکل کام تھا وہ بھی بڑا آسان ہوا۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا اختیار کیا تھا، جو یعنی یہ ہے کہ جو میں نے اپنے لیے فلاں کا کام اختیار کیا اور جو اس کے نزدیک اس لیے پسندیدہ تھا کہ اس کی ہمت مشکل کاموں ہی کو دل رغبت اختیار کرتی ہے، لیکن میں نے جو فلاں کا کام مشکل سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ میری طبیعت ہی مشکل کام کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ حد درجہ کٹھن کام بھی میری ہمت کو آسان نظر آیا، اور نو آموزی کے باوجود، میرے نیا ہونے کے باوجود فنا کی منزل طے ہو گئی۔ یعنی غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری ہمت کے لیے جو فنا کو معمولی سا کام سمجھتی ہے، کوئی ایسا مشغلہ چاہیے جو فنا سے بھی بدرجہ زیادہ کٹن ہو۔ اس کے بعد بکتا ہے کہ دل میں پھر گریانی کی شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ دل میں پھر گریانی، اے غالب میں نے گریہ ضبط کر رکھا تھا، ضبط غم تھا، میں نے گریہ کو روک رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی حیثیت قطرے سے بھی جتنی بھی نہیں، لیکن اب سرے نو گریہ میں جوش و خروش رونما ہوا ہے، وہ تو واضح ہوا ہے کہ جسے میں قطرہ سمجھتا تھا وہ تو یکسر طوفان ہے۔ یعنی قطرہ جو تھا وہ کلزم بن گیا۔ دل میں پھر گریانی کی شور اٹھایا غالب، کہ جسے میں سمجھتا تھا کہ کوئی معمولی سی چیز ہے، اب اس نے اس طرح شور اٹھایا ہے کہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ تو قطرے سے بھی کم سمجھتا تھا وہ یکسر ایک طوفان کی صورت جو ہے وہ محسوس ہوا ہے، یا طوفان کی صورت میرے سینے سے نکلا۔ تو یہ تھے جی کچھ اشعار غزل نمبر 5 کے، اور دیکھتے ہیں ہم دوبارہ سے اشعار پڑھتے ہوں تاکہ اس کا مطلب کچھ واضح ہو بغیر میری تشریح کے۔ اور شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بجا نکلا، زخم نے داد نہ دی تنگ یہ دل کی یارب،
تیر بھی سینہ بسمت سے پرفشاں نکلا، اور بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا۔ تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا۔ اور دل میں پھر گریانی کو شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان۔ تو یہ تھی غزل نمبر 5۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ناقصی تشریح اور اس کا پڑھنا اور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر غزل نمبر 6 کے ساتھ نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے اس چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔